لگ رہا ہے کہ اداروں کے مابین باضابطہ ڈائیلاگ کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے تاکہ ادارے ایک دوسرے کے دائرہ کار میں عمل دخل کے بجائے مکالمے کے ذریعے اپنے تمام ایشوز و تحفظات کو دور کر سکیں۔ اس موضوع پر آج ہم تفصیلی مذاکرہ کریں گے اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر کامران مرتضیٰ، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، ہمارے ساتھ جناب محمد مالک ہیں، سینئر تجزیہ کار، اور ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور سینئر ترین صحافی، ایڈیٹر اور تجزیہ کار محترم مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شامی صاحب، آپ فرمائیے گا، اس سے پہلے ہم بارہا پاکستان میں اس بات کی گفتگو اور بحث سن چکے ہیں کہ پارلیمنٹ بالادست ہے یا عدلیہ، لیکن شاید یہ پہلی بار اتنے واضح انداز میں، اتنی دو ٹوک انداز میں بحث جاری ہے کہ پارلیمنٹ بالادست ہے یا ادارے، اور یہ کافی اس وقت ایک ٹینس صورتحال نظر آ رہی ہے۔ کامران صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بہت تفصیل سے ایک تصویر کھینچ دی ہے اور جو منظر کشی کی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ دیکھیں، پارلیمنٹ اس لیے بالادست ہے کہ پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کر سکتی ہے اور پارلیمنٹ دوسرے اداروں کی حدود و قیود کا تعین کر سکتی ہے۔ قانون سازی کا حق نہ عدلیہ کے پاس ہے، نہ انتظامیہ کے پاس ہے، اور نہ کسی دفاعی ادارے کے پاس ہے۔ تو اس لیے پارلیمنٹ جو ہے وہ عوام کی نمائندہ ہوتی ہے، عوام کے نمائندے اس میں بیٹھتے ہیں اور وہ آئین کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور جہاں ضروری سمجھے اس میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا شامی صاحب، اس جگہ پہ صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو کلیہ ہے یہ لاگو ہوتا ہے موجودہ صورتحال میں بھی، جس کا کہ ہم اس وقت جائزہ لے رہے ہیں، یعنی کہ یہ کلیہ منوان طور پر یہاں پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ دیکھیں، بدقسمتی سے ہمارے ہاں پارلیمنٹ نے بہت کم مواقع پر پارلیمنٹ کے طور پر ایکٹ کیا ہے۔ پارلیمنٹ ڈیوائیڈڈ رہی ہے اور اپوزیشن اور حکومت کے درمیان، اور اس کی وجہ سے عدلیہ جو ہے اس کے پاس بھی سپیس گئی ہے اور اس نے زیادہ سپیس لے لی ہے، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنی سپیس کو بڑھا لیا ہے۔ اگر پارلیمنٹ کے طور پر کام کرے اور اس میں حزب اختلاف اور حزب اقتدار کے درمیان بالکل ایک طے ہو جائے کہ حدود و قیود کیا ہیں اور ان کو کس ضابطے اور قاعدے میں کام کرنا ہے، تو پھر کوئی ادارہ جو ہے وہ اپنی حدود سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ تو ہماری پارلیمنٹ نے تقسیم ہو کر اداروں کو بھی تقسیم کیا ہے، اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے یا ان کے ساتھ ساز باز کی ہے، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کبھی عدلیہ کا سہارا لیا ہے اور کبھی اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لیا ہے۔ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اب اس کی عادتیں بھی خراب ہوئی ہیں، اور ایک ایسے معلوم ہوتا ہے بعض اوقات مجھے جیسے پرویز مشرف صاحب کے دور کا تسلسل جاری ہے، اور جو بریک وہاں لگنی چاہیے تھی وہ بریک لگ نہیں پائی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے، ملک میں ایک دستوری نظام ہے، ہماری پارلیمنٹ موجود ہے، لیکن جتنا عمل دخل معاملات میں ہو رہا ہے اور جو کچھ مداخلت ہو رہی ہے، اور جس طرح ہماری عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کر نواز شریف صاحب کی درگت بنائی، اور اس کے بعد پھر جو عمران خان صاحب کی حکومت آئی، تو کس طریقے سے ایک پیج کا سہارا لے کر بالکل یعنی سارے معاملات کو ایجنسیوں پر چھوڑ دیا گیا، اور عمران خان صاحب نے ایک اس لحاظ سے مداخلت کے اعتبار سے ان کا دور جو تھا اس کو میں ایک بدترین دور سمجھتا ہوں، اور اب بھی اس کی کنٹینیویشن ہے۔ اب عمران خان کے مخالف جو ہیں ان کے سکوں میں ان کو جواب دے رہے ہیں، اور وہی حربے اور وہی طریقے استعمال کر رہے ہیں ان کے خلاف جو انہوں نے کیے تھے، لیکن کوئی تو حد ہونی چاہیے نا۔ جی، مگر جو ہے اب جو صورتحال ہے پڑی ہے، جی محمد مالک صاحب، اب جو صورتحال ہے، کیا کوئی جو لائن کھینچی جا رہی ہے، کوئی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ اب عمل رک جائے؟ جناب شامی صاحب نے محتاط انداز میں کہا کہ یہ تسلسل ہے جو کہ عمران خان کا دور کا جاری ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جو اداروں کا جو کردار ہے یا جو اداروں کی اس وقت جو پوسچر ہے، اور پھر جو اس کے سامنے
عدلیہ کا جو پوسچر ہے، یہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ صرف دونوں طرف سے گرینڈ سٹینڈنگ ہے، یا یہ کہ پاکستان اب یہ معاملہ کہیں سیٹل کرنے جا رہا ہے؟ سیریس اب تو سیریس کانفلکٹ ہو گیا ہوا ہے کامران صاحب، جدھر عدلیہ سپیریئر جوڈیشری ایک طرف ہے، گورنمنٹ چاہے پنجاب گورنمنٹ لے لیں، فیڈرل گورنمنٹ لے لیں، آپ مقننہ لے لیں اور اسٹیبلش لے لیں، یہ دوسری طرف ہے۔ اب یہ کوئی ڈرامہ بازی نہیں ہو رہی، سیریس کانفلکٹ ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس کانفلکٹ کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے، بیکاز پی ٹی آئی کو ان کو پتہ ہے، جوڈیشری کو بھی، کہ پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ دونوں ایک مشترکہ دشمن سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے اینٹی تھیسس ہیں۔ تو انہوں نے جب میسیجنگ کرنی ہے اپنے ڈیفائنس کی، تو وہ پی ٹی آئی کے سڈنلی آپ دیکھ رہے ہیں ایک سلسلہ چلا ہے فیصلوں کا جو ان کے لیے بڑے پازیٹیو فیصلے ہیں، اور پی ٹی آئی اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے، اچھی بات ہے، اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز۔ تو کانفلکٹ تو بڑا کلیئر ہو گیا، لیکن بات جو بھی شامی صاحب کر رہے تھے، مجھے بتائیں کون سا ادارہ اپنے حدود میں ہے؟ کیا پارلیمان اپنے حدود میں ہے؟ پارلیمان آئین کے اندر واضح طور پہ درج ہے کہ آپ ججز کو اور ان کے کانڈکٹ کو پارلیمان کے اندر بھی ڈسکس نہیں کر سکتے۔ پارلیمان کے اندر جب کھڑے ہو کے آپ ان کو گالی گلوچ کریں گے، پھر آپ کہیں کہ وہ عدالتیں آپ کا لحاظ کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ دونوں اپنی اپنی قیود سے باہر ہیں، اور میرا خیال ہے پارلیمان جو ہے بہت زیادہ کھل کے آ گئی۔ انہوں نے جو یہ بےہودہ قسم کا بل پاس کیا، ڈیفیمیشن بل، جس پہ آج انہوں نے، ابھی آپ بھی بتا رہے تھے کہ سٹے کیا ہے، کہ کوئی ایکشن نہیں لے، اس کو سٹے نہیں کیا قانون سازی کو، لیکن ایکشن پر کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں وہ عدالت نے فوری طور پہ کیوں روکا ہے؟ یہ بھی ایک میسیجنگ ہے۔ پھر محسن کیانی صاحب نے آج کہا کہ آپ جو مسنگ پیپلز والا کیس ہے، اس کو آپ لائیو اسٹریمنگ کریں۔ اب اس میں لائیو اسٹریمنگ کیوں ہو رہی ہے؟ اس میں سیکرٹری ڈیفینس بھی ہوں گے، اس میں سیکٹر کمانڈرز آئی ایس آئی کے بھی بلائے ہوئے ہیں، ایم آئی کے بھی بلائے ہوئے ہیں، یہ ڈیفینس سیکرٹری کو بلایا ہوا ہے، یہ میسیجنگ ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ان میں سے آدھے آئیں گے یا نہیں آئیں گے، وہ بات کی بات ہے، لیکن ان کو آپ جب ایک پبلک ڈسپلے کرتے ہیں، یہ ایکسٹریم ڈیفائنس شروع ہو گئی ہے۔ ہم ایک شدید اوپن کانفلکٹ میں ہیں، اور اگر حکومت اور دوسرے ادارے پیچھے نہیں ہٹیں گے، عدالت کے پاس تو شاید اب ہٹنے کا اتنا مارجن ہے بھی نہیں، یہ بڑا ہی خطرناک ہم کانفلکٹ کی طرف جا رہے ہیں، جس کی کیجولٹی، کولیٹرل ڈیمیج ڈیموکریسی کا نظام ہو سکتا ہے۔ انڈیویجولز کی بات آگے جا رہی ہے، بہت اوپن کانفلکٹ بجا آپ کامران مرسل صاحب، آپ نے گفتگو سن لی، ہمارے دو بہت ہی سینئر یہ پولیٹیکل اینالسٹ، مگر دوسری جانب یہ بھی ایک لگ رہا ہے، ایک امید کی کرن کہیں اس میں ڈارک ٹنل کے اینڈ میں یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ شاید اس کے ذریعے ایک بار تعین ہو جائے کہ اداروں کا کیا اختیار ہے، ان کو کہاں تک وہ آگے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے عدلیہ جو ہے وہ کس حد تک مداخلت کر سکتی ہے، اور کس حد تک جو ہے وہ قومی سلامتی کے امور کے اندر وہ جو ہے وہ حتمی کردار ادا کر سکتی ہے، اور پھر اس دوران جو ہے وہ ایگزیکٹو کا جو کردار ہے، مقننہ کا، پارلیمنٹ کا جو معاملہ ہے، وہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس انتہائی انٹینس اس ڈیبیٹ کے دوران اور اس کشمکش کے دوران شاید اس کی کوئی حل نکل آئے۔ مجھے امید نہیں ہے کہ کوئی اس کا حل نکلے گا فی الوقت۔ یہ ایک تسلسل ہے، دیکھیے یہ 58 سے یا اس کے آس پاس سے یہ معاملہ شروع ہوا ہوا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے جب معاملات میں مداخلت کھل کے شروع کی تو عدلیہ نے اس کو سپورٹ دیا، تو یہ بھائی بہن جو ہے وہ مل کے معاملات کو چلاتے رہے، یا کسی نہ کسی طرح سے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر آہستہ آہستہ ہر چیز کمپرومائز ہوتی گئی، اور سول سپیس شرنک ہوتی گئی ہے۔ سول سپیس سب سے زیادہ شرنک ہوئی ہے عمران خان صاحب کے دور میں، اور اس کے بعد جو ہے پھر دوبارہ جو مزید شرنک ہوئی ہے وہ شہباز شریف صاحب کے دور میں، وہ اس میں 16 مہینے ہمارے بھی شامل ہیں جس میں ہم ان کے ساتھ تھے، اور آج تک بھی جو سول سپیس جو ہے وہ مسلسل شرنک ہو رہی ہے۔ اور اب شرنک ہوتے ہوتے شاید اس جگہ تک آ گئے ہم کہ ہمارے ہاں جو لیجسلیشن کے لیے بعض اوقات بل بن کے آتے ہیں، اس بات کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، مگر بہرحال میں جانتا ہوں کہ کہیں اور سے آتے ہیں۔ تو جب معاملات اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ پارلیمان کے اندر جو ہے وہ جو کچھ آئے وہ کہیں اور سے آئے، کورٹ کے اندر جو کچھ آئے وہ بھی ہم جانتے ہیں، میں آپ سارے جانتے ہیں، وہ کہیں اور سے آئے،
تو پھر یقیناً کہیں ایسا جو ہے نا وہ سٹیج آ جائے گا جب کوئی نہ کوئی شخص سامنے کھڑا ہو جائے گا. اب بھی عدلیہ بطور ادارہ جو ہے شاید سامنے کھل کے کھڑا نہیں ہوا. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ چند ججز کھڑے ہوئے ہیں. اس طرح سے کچھ لوگ جو ہے وہ پارلیمان کے اندر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر پارلیمان بھی کھل کے بطور ادارہ جو ہے وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آج تک کھڑا نہیں ہوا. اور اس وجہ سے جو ہے جب ایک کسی کے پاس طاقت ہے وہ مزید طاقت حاصل کرتا جا رہا ہے، اور وہ جب مزید طاقت حاصل کرتا جا رہا ہے تو وہ ایبسلوٹلی جو ہے نا وہ دوسروں کو کہ کہیں پہ بھی جو ہے وہ کام کرنے نہیں دے رہا. جہاں پہ اس کی خواہشات کی پامالی ہوتی ہے وہاں پہ جو ہے ان کو برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. جہاں پہ ان کو دستور کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے، جہاں پہ ان کو قانون کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، وہ پھر ان کو معاملات برے لگنے لگ جاتے ہیں. اس ملک کا عالمی